مور شہزادی جو بہت مہرباں اور خوبصورت شہزادی تھی۔ اس کی چمکدار مور کے پروں سے بنی ہوئی لباس ہر حرکت کے ساتھ چمک رہا تھا، جو اس کی شاہی وراثت اور جادو کی عکاسی تھا۔ شہزادی کا کمرہ شاہی شان و شوکت کا ایک نمونہ تھا، جو ریشمی پردوں، سونے کے فرنیچر اور دیواروں پر نازک تصویروں سے بھرا ہوا تھا، جو پرانی کہانیاں بیان کرتی تھی۔ تاہم اس کے کمرے کا پسندیدہ حصہ وہ بڑی کھڑکی تھا جو باغ کی طرف کھلتا تھا، جہاں سے وہ دنیا دیکھ سکتی تھی جس پر وہ ایک دن حکومت کرے گی۔ یہ کھڑکی ایک چھوٹی پری لاریہ کو آسانی سے اندر اور باہر آنے کی اجازت دیتی تھی۔ لاریہ پری ایک چھوٹی روشن ہستی تھی جو شہزادی کے ہاتھ سے بڑی نہیں تھی۔ اس کے پروں کی چمک صبح کی شبنم کی طرح تھی۔ لاریہ پری شہزادی کے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کا کمرہ اگرچہ چھوٹا تھا مگر دلکش اور جادو سے بھرا ہوا تھا، جس میں چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے روشنیاں اور ایسی شیلف تھیں جس پر چھوٹے خزانے تھے جو اس نے سلطنت سے جمع کیے تھے۔ اپنی چھوٹی قد کے باوجود لاریہ پری کا محل میں ایک اہم مقام تھا اور وہ شہزادی کی سب سے قریبی دوست اور مشیر تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہوا اور سلطنت پر سنہری روشنی پھیلا دی، مور شہزادی اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنے لمبے ریشمی بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ لاریہ پری کمرے میں پھڑپڑاتی ہوئی آئی۔ اس کے پروں سے نرم سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ شام بخیر عالیہ حضور، لاریہ پری نے سلام کیا، نرمی سے شہزادی کے کندھے پر اترتے ہوئے۔ شام بخیر لاریہ پری، شہزادی نے جواب دیا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ آج تمہاری سلطنت کی سیر کیسی رہی؟ لاریہ پری کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ او شہزادی، بہت شاندار تھا۔ میں پھولوں کے میدانوں میں گئی اور پھولوں سے بات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک نیا پھول جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے کھلنے والا ہے۔ شہزادی کی آنکھیں دلچسپی سے پھیل گئیں۔ ایک نیا پھول؟ یہ تو جادو ہی لگتا ہے، مجھے اسے دیکھنے کی خواہش ہے۔ پری نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ ہمیں کل ایک ساتھ جانا ہوگا، لیکن پہلے میرے پاس آپ کے لیے ایک بات ہے۔ وہ نیچے اتری اور شہزادی کے سامنے ہوا میں پر پھیلائے اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنی سیر کے دوران کچھ سنا۔ شمالی جنگلوں میں ایک شور کی بات ہو رہی ہے۔ شہزادی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ایک شور؟ کس قسم کا شور؟ پری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ بیدار ہو رہے ہیں اور مسائل پیدا کر رہے ہیں اور پودے مرجھا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ اندھیرا پھیل رہا ہے۔ شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا لباس شام کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا لاریہ پری، ہم اپنی سلطنت کو مایوسی میں نہیں گرنے دے سکتے۔ مشیروں کو جمع کرو، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ لاریہ پری نے سر ہلایا اور مشیروں کو بلانے کے لیے اڑ گئی، جو جادوئی مخلوقات کا ایک گروہ تھا جو شہزادی کو مشورہ دیتے تھے۔ اس کے مشیر اس کے عظیم کمرے میں جمع ہوئے جو حکمت اور جادو سے بھرا ہوا تھا۔ مشیروں میں عقل مند پرانے الو، قدیم درخت جو بول سکتے تھے اور مختلف دیگر جادوئی مخلوقات شامل تھے۔ انہوں نے حالات پر لمبی بات کی جس میں لاریہ پری نے جو کچھ سنا تھا وہ بتایا۔ شہزادی نے غور سے سنا۔ اس کے دماغ میں خیالات اور حکمت عملیات دوڑ رہی تھیں۔ کافی غور و فکر کے بعد یہ طے پایا کہ شہزادی اور لاریہ پری صبح کے وقت شمالی جنگلوں کی طرف جائیں گی۔ وہ شور کے منبع کو تلاش کریں گے اور سلطنت کے جادو کی مدد سے اسے ختم کریں گے۔ جب صبح کی پہلی روشنی پھوٹی، شہزادی نے گہرے نیلے رنگ کا چادر پہنا جو اس کے مور کے لباس کے ساتھ میل کھاتا تھا اور رات کی مخلوقات سے حفاظت کرتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح روشن، اس کے ساتھ اڑتی ہوئی امید کی ایک چھوٹی سی کرن۔ شمالی جنگلوں کا سفر خطرناک تھا، لیکن شہزادی اور پری ایک ساتھ آگے بڑھتے گئے اس تاریخ کے منبع کی تلاش میں۔ جنگل کے اندر انہیں ایک پرانا مڑا ہوا درخت ملا جس کی جڑیں سیاہ اور پیچیدہ تھیں۔ درخت کے اندر سے ایک سیاہ دھند نکل رہی تھی
جو اس کے ارد گرد کی زمین کو زہر آلود کر رہی تھی۔ اپنی اندرونی طاقت اور سلطنت کے جادو کا استعمال کرتے ہوئے شہزادی نے ایک طاقتور منتر پڑھنا شروع کیا۔ لاریہ پری نے پریوں کے جادو کا استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد کی۔ اس کی مشترکہ طاقت ایک روشن روشنی پیدا کر رہی تھی جو سیاہ درخت کو نہلا رہی تھی۔ سیاہ دھند نے مزاحمت کی مگر شہزادی اور لاریہ پری کی روشنی زیادہ طاقتور تھی۔ ایک آخری طاقتور منتر کے ساتھ سیاہ درخت پاک ہو گیا اور دھند ختم ہو گئی۔ جنگل دوبارہ ہرا بھرا ہوا، پودوں اور جانوروں کی زندگی واپس آ گئی۔ تھکاوٹ کے ساتھ شہزادی اور پری محل کی طرف واپس لوٹے جہاں سلطنت ان کی واپسی پر خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس شام جب شہزادی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی، پری نرمی سے اس کے کندھے پر اتری۔ ہم نے کر دکھایا عالیہ حضور، لاریہ نے نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ ہاں پری، شہزادی نے جواب دیا۔ اس کے دل میں اپنی وفادار دوست کے لیے شکر گزاری بھری ہوئی تھی۔ شکریہ لاریہ پری، میں تمہارے بغیر یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور یوں مور شہزادی اور اس کی چھوٹی پری اپنی سلطنت کی نگرانی کرتے رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ان کے دل ان کے جادوئی زمین کے لیے محبت میں متحد رہے اور اس طرح شہزادی اور پری دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔